العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 57 پڑھیں گے۔ ہفتہ اقسام کا بیان جاری ہے۔ صحیح کی تعریف ہو چکی ہے، اسی طرح محموز کی بھی تعریف ہو چکی ہے، اور محموز کی 3 قسمیں بھی آئی تھی، محموز الفا، اسی طرح محموز العین اور محموز اللام۔ آج حضرت بیان فرما رہے ہیں معطل۔ صحیح اور محموز کی تعریف ہو چکی ہے۔ نمبر 3 پر ہے معطل۔ تعریف دیکھیے معطل کی۔ معطل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، یعنی حرف اصلی میں حرف علت ہو تو اسے معطل کہیں گے۔ اور حرف علت 3 ہیں، یہ آپ ماقبل میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر تعریف میں بات آئی کہ حرف اصلی حرف علت ہو تو اس کے تحت یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے۔ اور حرف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، کہ مجموعہ ان کا وائی ہے۔ تینوں حروف یعنی واو، الف، یا، یہ تینوں حروف ضمہ، فتحہ، کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ضمہ کو کھینچنے سے واو، اور فتحہ کو کھینچنے سے الف، اور کسرہ کو کھینچنے سے یا۔ یعنی ضمہ کو آپ کھینچیں گے تو واو بن جائے گا، فتحہ کو کھینچیں گے تو الف بن جائے گا، اور کسرہ کو کھینچیں گے تو یا بن جائے گا۔ اسی واسطے واو کو اخت ضمہ، واو کو ضمہ کی بہن، اور الف کو اخت فتحہ، فتحہ کی بہن، اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ تو ابھی تک کی بات یہ ہوئی کہ معطل وہ کلمہ ہے کہ اس میں اس کے حرف اصلی میں کوئی حرف علت ہو، پھر حرف علت 3 ہیں، واو، الف، یا مجموعہ آ گیا۔ پھر تھوڑی سی تفصیل اور ہوئی کہ تینوں حروف ضمہ، فتحہ، کسرہ کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضمہ کو کھینچنے سے واو، فتحہ کو کھینچنے سے الف، اور کسرہ کو کھینچنے سے یا۔ واو کو اخت ضمہ، الف کو اخت فتحہ، اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، معطل کی 5 قسمیں ہیں۔ اب وہ کس طرح ہے 5 قسمیں، تو اس کی تفصیل بتلا رہے ہیں، اس کی تفسیر حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ یا تو کلمے میں حرف علت 1 ہوگا، یعنی جو کلمہ ہے، جو فعل ہو یا اسم ہو، جو بھی، یا تو کلمے میں حرف علت 1 ہوگا یا 2۔ کبھی کبھی کلمے میں حرف علت 1 ہوتا ہے اور کبھی 2 ہوتے ہیں۔ تو جس میں 1 حرف علت ہو اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کلمے میں 1 حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیے تینوں قسمیں۔ تو 1 حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے معطل فا۔ کیا مطلب، اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعد، یسر۔ جس طرح ہم نے محموز کی 3 قسمیں پڑھی ہیں، محموز الفا اور محموز العین، محموز اللام، اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیے معطل فا، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعد، یسر۔ اب وعد میں فا کلمہ واو ہے، حرف علت ہے، اور یسر میں فا کلمہ یا ہے، حرف علت ہے۔
اب بتا رہے معتل فا کو مثال بھی کہتے ہیں، اس کو مثال کہتے ہیں، یعنی فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہیں گے۔ معتل عین، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال باع، اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اب یہ قاف کے بعد جو الف ہے اور با کے بعد جو الف ہے یہ حرف علت ہے، تو جس کا عین کلمہ، تو یہ قاف کے بعد الف اور با کے بعد جو الف ہے وہ عین کی جگہ پر ہے تو عین کلمہ ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے قال قول تھا اور باع بیع تھا، آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو یہ واو قولا میں واو عین کلمے کی جگہ پر ہے اور بیع میں بیا عین کلمے کی جگہ پر ہے تو معتل عین ہے۔ تو معتل عین کا نام ہے اجوف، اس کو اجوف کہتے ہیں، عین کلمے کی جگہ پر حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہیں گے۔ نمبر 3 پر معتل لام، جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے رما ظبی، اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو رما میں آخر میں یا ہے، یعنی لام کلمے کی جگہ پر یا ہے اور ظبیٌ اسم ہے، آپ آخر میں یا دیکھ رہے ہیں تو لام کلمے کی جگہ پر یا ہے، حرف علت ہے، اس کو ہم ناقص کہیں گے۔ تو معتل فا کا نام ہے مثال، معتل عین کا نام ہے اجوف اور معتل لام کا نام ہے ناقص۔ اب تھوڑی سی تفصیل اور بیان کی جا رہی ہے۔ پس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا، اور یا ہو تو ناقص یائی۔ لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے اور یا ہو تو ناقص یائی۔ اب لام کلمہ دیکھیے آپ، یہ رما کے اندر یا رما یا ظبیٌ دونوں بھی ناقص یائی ہے، اس لیے کہ لام کلمے کی جگہ پر یا ہے تو رما بھی ناقص یائی اور ظبیٌ بھی ناقص یائی۔ ایسے ہی اجوف واوی یا اجوف یائی۔ اب اوپر دیکھو قال باع، یہ قال جو ہے یہ اجوف واوی ہے اور باع جو ہے یہ اجوف یائی ہے، اس کو اجوف الفی نہیں بولیں گے۔ قال میں جو الف ہے وہ واو سے بدلا ہوا ہے اور باع میں جو الف ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے، تو اس کو اجوف الفی نہیں بولا جائے گا بلکہ اجوف قال اجوف واوی ہے اور باع اجوف یائی ہے۔ اب مثال واوی اور مثال یائی کو سمجھو۔ وعد جو ہے وعد، تو واو ہے فا کلمے کی جگہ پر تو مثال واوی، اور یسر جو ہے یہ مثال یائی۔ تو اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی اور یا ہو تو ناقص یائی، اسی طرح اجوف واوی اجوف یائی، مثال واوی اور مثال یائی کو سمجھ لو۔ تو ایک حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں، مثال، اجوف اور ناقص۔ اب آگے دیکھیے لفیف، جس کلمے میں 2 حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں۔ اوپر بات تھی ایک ہو کلمے میں حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمت ہے، اب یہاں سے لفیف، جس کلمے میں 2 حرف علت ہو اس کو لفیف کہتے ہیں۔ لفیف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لفیف مفروق اور نمبر 2 لفیف مقرون۔ لفیف مفروق کی تعریف، جس میں فا اور لام حرف علت ہوں، جیسے ولی وحی، جس میں فا کلمہ اور لام کلمہ حرف علت۔ اب ولیہ میں آپ غور کیجئے تو فا کلمہ واو ہے، حرف علت ہے، اور لام کلمہ بھی یا ہے، ولیہ فعیلہ، تو یا لام کلمہ حرف علت ہے، تو فا کلمہ اور لام کلمہ ولیہ میں حرف علت ہے، یہ فعل کی مثال ہے۔ اور وحیٌ میں بھی آپ دیکھیے کہ فا کلمہ واو ہے اور لام کلمہ یا ہے، دونوں حرف علت ہے۔ ما قبل میں مثال جتنی بھی آئی تھی وعد یسر قال باع رما ظبی،
ان کلمات میں ایک ہی حرف علت تھا، وعد میں بھی واو حرف علت ہے بس، یسر میں بھی صرف واو یا حرف علت ہے، تو ایک ایک حرف علت تھا۔ اب یہاں پر لفیف مفروق میں آپ غور کیجئے تو فا کلمہ بھی حرف علت ہے اور لام کلمہ بھی حرف علت ہے، تو لفیف اسی کو کہا جاتا ہے جس میں دو حرف علت ہو۔ اب لفیف مقرون کی تعریف دیکھیے، لفیف مقرون جس میں عین اور لام حرف علت ہوں، جیسے طوا طین، جس میں عین اور لام حرف علت ہو، جیسے طوا طین۔ آپ دیکھیے یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو اور فا کلمہ وہ حرف علت نہ ہو، تو طوا میں دیکھیے آپ، یہ طوا فا کلمہ ہے، حرف علت نہیں، واو اور یا، واو عین کلمہ ہے اور یا لام کلمہ ہے، دونوں حرف علت ہے۔ طین میں بھی آپ دیکھیے طوا جو ہے یہ فا کلمہ حرف علت نہیں ہے اور طین میں دو یا ہے، تو عین بھی لام حرف علت ہے، عین کلمہ بھی، یا جو ہے عین کلمہ وہ بھی حرف علت ہے اور لام بھی عین ہی کلمہ، دونوں حرف علت ہے۔ بس یہی فرق ہے لفیف مفروق اور لفیف مقرون میں، کہ لفیف مفروق میں فا اور لام حرف علت فا کلمہ اور لام کلمہ حرف علت بنتا ہے، اور لفیف مقرون میں عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے معطل کی تعریف اور معطل کی 5 قسمیں پڑھی ہیں۔ معطل کی تو ان معطل کی تعریف بھی آپ یاد کیجئے، معطل کی 5 قسمیں جو آج کے سبق میں آئی ان کو بھی پختہ یاد کیجئے۔ آگے صرف کبیر وغیرہ میں اور اسی طرح صرف صغیر میں اور قواعد میں معطل کی بہت ساری گردانیں آتی ہیں، معطل کے بہت سارے قاعدے آتے ہیں، مثال کے بھی قاعدے آئیں گے، اجوف کے بھی آئیں گے، ناقص کے بھی قاعدے آتے ہیں۔ تو آپ ان تمام تعریفات کو ذہن نشین کیجئے، اچھی طرح یاد کیجئے، پختہ یاد کرنے کی کوشش کریں، ممکن ہو تو ان تمام تعریفات کو کسی کو سنا بھی دیں۔ اب کل انشاءاللہ العزیز ہم مضاعف کی تعریف اور مضاعف کی قسمیں پڑھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم عمل فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.